رشتوں کے زخم۔ بلقیس ریاض شادی کی تقریب میں ایک پرانی جاننے والی خاتون ملی۔ اس سے علیق سلیق ہوئی اور میں اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بے حد محظوظ ہو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، کافی عرصے سے میں آپ کے پاس ملنے کے لیے آنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، کیوں، خیریت ہے؟ اللہ کے فضل سے بالکل خیریت ہے۔ دراصل آپ تو جانتی ہیں کہ بیوگی میں عورت کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ 15 سالوں سے دنیا کے رنگ دیکھ رہی ہوں۔ ماشاءاللہ بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، روپے پیسے کی کمی نہیں ہے۔ بچے بہت چھوٹے تھے اور میں بھی جوان تھی۔ آپ یقین جانیں، جس پر مصیبت ٹوٹتی ہے وہی جانتا ہے۔ میرے ماشاءاللہ 3 بھائی، 1 بہن اور بیوہ ماں ہے۔ ماں کی دلجوئی مجھے حوصلہ دیتی ہے، مگر اتنے نزدیکی رشتہ دار ہیں، وہ ذرا پرواہ نہیں کرتے کہ یہ بیوہ ہو گئی ہے اور بے آسرا ہے، اس کی مدد ہی کر دیں۔ خاوند گھر کی چھت ہوتا ہے اور اگر گھر سے چھت گر جائے تو جان لیں ایک عورت کا کیا حال ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ صرف چڑھتے سورج کی پوجا کرتا ہے۔ میں نے بچوں کی خاطر دوسری شادی نہیں کی، ایک لحاظ سے اچھا ہی کیا ہے، ورنہ آج میرے بچے ماشاءاللہ پڑھ لکھ کر اچھے عہدوں پر فائز نہ ہوتے۔ ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی۔ اب ان کی شادیاں کا وقت آ گیا ہے۔ جب میں بہت پریشان تھی اور چاہتی تھی کہ میرے بہن بھائی میری مدد کریں، مگر مدد تو ایک طرف، وہ کبھی کبھی غیروں کی طرح ملتے تھے۔ آج بچے جب بڑے ہو گئے ہیں، میرا بیٹا سب کام بخوبی سنبھال رہا ہے، تو وہ گاہے بگاہے حال چال پوچھ لیتے ہیں۔ آپ کے پاس گھر ہو اور عائشیں بھی ہو تو میں کہوں گی وہ آسائشیں آپ کے دکھوں کو کم نہیں کر سکتی۔ دکھ انسان کو خود ہی جھیلنے پڑتے ہیں۔ میں نے اس کی گفتگو سنی تو جواب دیا، خدا کا شکر کریں، ساری آسائشیں موجود تھیں۔ اگر آپ کے پاس گزارنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتی کتنی مشکلات کا سامنا کرتی۔ ابھی تو سب کچھ موجود ہے آپ کے پاس، تو آپ کے چھوٹے موٹے کام بہن بھائی نہیں کرتے۔ اگر آپ کے پاس روزی کا ذریعہ نہ ہوتا تو میں وثوق سے کہتی ہوں اس دور میں کوئی بھی آپ کی مدد نہ کرتا، کسی نے آپ کی مالی مدد نہیں کرنی تھی۔ ابھی تو ان کو معلوم ہے کہ آپ کو کسی قسم کی ضرورت ہی نہیں ہے اور وہ سلام دعا اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں، ورنہ آپ کی زندگی اجیرن ہو جانی تھی۔ وہ دور اور تھا جب پڑوسی کو معلوم ہوتا کہ ہمارا پڑوسی تکلیف میں ہے اور پڑوسی ہونے کے ناطے وہ مدد بھی کرتا تھا اور دلجوئی بھی۔ اسی طرح بہن بھائی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے، مگر آج تو کایا ہی پلٹ گئی ہے۔ خونی رشتہ ہو یا غیر کوئی نہیں پوچھتا۔ اس لیے توقع مت رکھیں، یہ دنیا ایسی ہی ہے، جہاں مطلب ہوتا ہے دنیا کھینچی ہوئی وہاں جاتی ہے، جہاں مطلب نہیں ہے چاہے آپ کا بہن ہو یا بھائی ہو وہاں جانے سے گریز کرتی ہے۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گی، بے شک غرض کی دنیا ہے، مگر ابھی بھی ہمارے معاشرے میں لوگوں کے اس اعلیٰ ظرف اور وفاداری ہے۔ کچھ لوگ صرف خلوص، محبت اور اپنائیت سے ایک دوسرے کو ملتے ہیں۔ میری باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ خوشی کے موقع پر روئے۔ اس کی دلجوئی کی اور اس نے اپنی باتوں کا موضوع بدل دیا۔ مجھے رہ رہ کر ایسے لوگوں پر غصہ آ رہا تھا۔ بے شک افراتفری کا دور ہے، مگر ایک انسان مشکل میں ہے، اس کی راتیں تکالیف میں گزرتی ہیں
تو اس کی حاجت روائی کرنی چاہیے۔ یہ زندگی چند روز ہے، کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکے لوگوں کے دکھوں کا مداوا بنیں اور ان کی تکلیفیں دور کریں۔